अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बलूचिस्तान से एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा है। अब जो लॉन्ग मार्च के शुरका थे, पिछले 5-6 दिनों से इन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दिया हुआ है और आप नेशनल मीडिया पे भी इनकी न्यूज़ सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इनकी अपडेट्स आप तक पहुंच रही हैं। तो आज के वीलॉग में हम देखेंगे कि ये जो लॉन्ग मार्च आया था जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल थीं और जिन्होंने आके धरना दिया हुआ है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, इसके जो शुरका हैं उनके मकासद क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं और क्या पेश रफ्त हुई है, उनके जो मुतालबात थे कितने गवर्नमेंट ने तस्लीम किए और कितने नहीं किए, ये सारी बातें हम आज करेंगे। और ख़ास कर देखेंगे कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये शुरू क्यों हुआ, कौन सा ऐसा वाक़या था जिसने ट्रिगर किया कि लोग लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुँचे। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो इंसर्जेंसीज़ हैं ये बलूचिस्तान में कोई नई बात नहीं है। इंसर्जेंसी को उर्दू में हम बगावत कह सकते हैं। तो ये जब से बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ है, ये तब से शुरू है। 1948 में पहली इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में हुई, फिर 1958 से लेके 59 तक, फिर 1962 से लेके 63 तक और फिर 1973 से लेके 77 तक बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी या बगावत रही। 1977 के बाद भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हुए, लेकिन आप कह सकते हैं कि कदरे बेहतर थे। फिर 2006 आ गया। 2006 में अकबर बुगटी साहब जो कि एक ट्राइबल सरदार थे, उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ हुई पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ते हुए। और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में कभी हालात ठीक नहीं हुए मुकम्मल तौर पे। कभी बेहतरी आ जाती है और कभी इस तरह से एहतजाज शुरू हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इस लेटेस्ट एहतजाज पे कि अभी ये जो एहतजाज हो रहे हैं और ये जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा है, इसकी वजूहत क्या है। तो इसकी अभी जो वजह है वो है CTD, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के नाम से पुलिस का एक डिपार्टमेंट है जो बलूचिस्तान में काम कर रहा है। और इन एहतजाज करने वालों का ये इल्ज़ाम है कि ये जो CTD वाले हैं ना, ये इन्वॉल्व हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में और मिसिंग पर्सनस वाले मामले में। और ये दो मुद्दे हैं जिन पर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स और मिसिंग पर्सनस वाला मामला। अब हम अगर थोड़े से और स्पेसिफिक हो जाएं कि कौन सा ऐसा वाक़या था जिसने ट्रिगर किया इस बात को कि ये लोग इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें, तो जनाब ये तकरीबन 1 महीना और 7-8 दिन पहले की बात है कि 20 नवंबर 2023 को बलाच मौला बख्श बलोच एक लड़के का नाम था जिसे CTD की तरफ से उठाया गया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पुलिस है इनकी तरफ से उठाया गया और इन्हें 23 नवंबर को इनका मर्डर कर दिया गया एक फेक एनकाउंटर बना के। इसे बताया फेक एनकाउंटर जाता है, इसीलिए मैं फेक एनकाउंटर कह रहा हूँ। और इसमें जो हैरत की बात थी वो ये थी कि ये जो बलाच मौला बख्श बलोच थे, इनको कानून के मुताबिक CTD ने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था और मजिस्ट्रेट साहब इनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे चुके थे। अब बात यह है कि अगर कोई बंदा जिस्मानी रिमांड पे होना तो उसकी जान की हिफाजत करना तो फ़र्ज़ होता है उस डिपार्टमेंट पे जिसके पास वो होता है, यानी पुलिस के पास हो, FIA के पास हो, NAB के पास, जिसके पास भी वो हो। लेकिन इन्होंने बजाय उसकी हिफाजत करने के एक फेक इनकाउंटर बना के 23 नवंबर 2023 को उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज शुरू हो गए। जो पहले ही एहतजाज हो रहे थे उनमें और तेज़ी आ गई और बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि CTD को डिसआर्म किया जाए और ये कई दिन तक एहतजाज करते रहे। कोल्लू में मुकम्मल स्ट्राइक रही 17 दिसंबर को। उससे पहले भी एहतजाज होते रहे, लेकिन 17 दिसंबर को कोल्लू शहर में तकरीबन मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही और उसके बाद भी ये एहतजाज का सिलसिला 17 दिसंबर के बाद भी शुरू रहा। लेकिन मसला ये था कि इस एहतजाज को बहुत कम कवरेज मिल पाई नेशनल मीडिया पे, बल्कि नेशनल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो इसे कवरेज मिल ही नहीं पाई और सोशल मीडिया पे भी बहुत कम कवरेज मिल पाई। तो फिर इन्होंने फैसला किया कि हमारी बात क्योंकि सुनी नहीं जा रही तो हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो तुर्बत से ये लॉन्ग मार्च शुरू होता है और तुर्बत से पहुंचता है ये लॉन्ग मार्च क्वेटा। क्वेटा के बाद ये लॉन्ग मार्च पंजाब की तरफ रवां दवा होता है और ये आ जाता है डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान इसलिए आते हैं क्योंकि डेरा गाजी खान ही पंजाब का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सरहद बलूचिस्तान के साथ मिलती है। यानी अगर किसी ने भी बलूचिस्तान से पंजाब आना होगा या पंजाब से बलूचिस्तान जाना होगा तो डेरा गाजी खान के रास्ता ही है जिसके ज़रिए आया जाया जाएगा। जब ये डेरा गाजी खान पहुंचते हैं तो इनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये वहाँ पर शदीद एहतजाज करते हैं।
پھر اس احتجاج کی جو لیڈر ہوتی ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، ان کی نیگوشیشنز ہوتی ہیں، جو ڈی ایس پی ہوتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہم سارے لوگوں کو ریلیز کر دیں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں ریلیز بھی کریں اور جو ایف آئی آرز کی گئی ہیں ان کو بھی کویش کریں۔ تو مطلب پھر وہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں ڈیرہ غازی خان میں، اور یہ آگے موو کرتے ہیں تونسا کی طرف۔ اور تونسا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل ہے، اور تونسا میں زیادہ تر بلوچ جو نسل کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تونسا ہی ہے جہاں سے عثمان بزدار بلونگ کرتے تھے، جو کہ پی ٹی آئی کی لاسٹ گورنمنٹ میں سی ایم تھے۔ اور یہ جو عثمان بزدار تھے ان کا تعلق تھا بزدار قبیلے سے، اور بزدار قبیلہ بھی بلوچوں کا ہی ایک سب ٹرائب ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ بلوچ کافی زیادہ ہیں، تو تونسا میں اس لانگ مارچ کے شرکاء کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر آتے ہیں اور ان لانگ مارچ کرنے والے بلوچوں کو، جو بلوچستان سے آئے ہوتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور شاید تونسا ہی تھا جہاں پہ پنجاب میں لانگ مارچ کی تعداد سب سے زیادہ تھی، لانگ مارچ کے شرکاء کی تعداد۔ پھر یہ تونسا سے آگے موو کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف، اور ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ پہنچتے ہیں اسلام آباد۔ اب اسلام آباد میں بھی ان کے ساتھ ڈیرہ غازی خان جیسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی انتظامیہ انہیں پہلے کیپٹل سٹی میں انٹر نہیں ہونے دیتی، اور دوبارہ مہرنگ بلوچ کے مذاکرات ہوتے ہیں جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ، بعد میں پھر انہیں اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ اسلام آباد انٹر ہو جاتے ہیں۔ جب انٹر ہوتے ہیں تو پھر انہیں یہ جانا چاہتے ہیں، ان کا گول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جا کے دھرنا دینا ہے، لیکن انہیں پھر اسلام آباد پریس کلب کے سامنے نہیں جانے دیا جاتا، اور یہ لوگ روڈ پر ہی دھرنا دے دیتے ہیں۔ جب یہ روڈ پر دھرنا دیتے ہیں رات کو، تو اس وجہ سے ٹریفک کافی ڈسٹرب ہوتی ہے، جس وجہ سے اسلام آباد پولیس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس لانگ مارچ کو ڈسپرس کریں۔ اسلام آباد پولیس واٹر کینن کا استعمال کرتی ہے اور لاٹھی چارج کرتی ہے، اور لوگوں کو بھر بھر کر ڈالتی ہے وینوں میں، بچوں کو، بزرگوں کو اور خواتین کو بھر بھر کر یہ وینوں میں ڈالتی ہے اسلام آباد پولیس، اور اس لانگ مارچ کو ختم کروا دیا جاتا ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے۔ لیکن جب اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، واٹر کینن کا استعمال اور پکڑ دکڑ کا، تو جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ بہت زیادہ احتجاج کرتی ہے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پرامن احتجاج تھا، اور کوئی بھی حکومت کسی پرامن احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہے، اور پاکستان کی سول سوسائٹی بھی گورنمنٹ پر پریشر ڈالتی ہے۔ اس کے بعد جناب پرائم منسٹر صاحب نوٹس لیتے ہیں، جو کہ خود بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، کاکڑ صاحب، اور کاکڑ صاحب کے حکم پر جو لانگ مارچ کے شرکاء ہیں جن کو گرفتار کیا جاتا ہے، تقریباً خواتین اور بچوں کو تو ساروں کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، اور 80% مردوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد یہ لوگ دوبارہ ایک دو دن لگا کر اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ پہنچ جاتے ہیں جو ان کا گول ہوتا ہے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، وہاں پہ جا کے یہ دھرنا دے دیتے ہیں۔ اب یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے تحت یہ دھرنا آ رہا ہے، یہ جو دھرنا دیا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے، تو یہ آگے ایک اور بڑی عجیب بات سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے، اور جس کی لیڈر ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے 250 لوگ تو ایسے ہیں جو ابھی بھی گرفتار ہیں، جن کو نہیں چھوڑا گیا، اور 100 ایسے لوگ ہیں جن کو پیش ہی نہیں کیا گیا عدالتوں میں، یعنی کہ جو مسنگ پرسنز ہو چکے ہیں۔ اب آپ المیہ دیکھیں کہ یہ احتجاج ہو ہی اس لیے رہا ہے، یہ لانگ مارچ آئے اس لیے ہے، اور یہ دھرنا جاری ہی اس لیے ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور مسنگ پرسنز والا جو مدعا ہے، اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان مدعوں پہ، ان میں سے ہی 100 بندے کو مس کر دیا جاتا ہے، 100 بندے مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کی جناب گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیشنز سٹارٹ ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ ایک کمیٹی بناتی ہے جس میں 3 لوگ ہوتے ہیں، ایک کیئر ٹیکر وزیر فواد حسن فواد صاحب، دوسرے کیئر ٹیکر منسٹر مرتضی سولنگی صاحب جو کہ انفارمیشن کے منسٹر ہیں، اور تیسرے گورنر بلوچستان۔ یہ 3 ممبر کمیٹی ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے۔ جب یہ مذاکرات کرتی ہے، آپ ان کی باتیں سنیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت سیریس ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں اپنے مطالبات بتائیں اور ہم ان مطالبات کو حل کریں گے۔ 2 بڑے مطالبات مہرنگ بلوچ ان کے سامنے رکھتی ہیں۔ پہلا مطالبہ کہ ایک یو این کی کمیٹی بنائی جائے جو انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرے، یہ جو معاملہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز والا اور مسنگ پرسنز والا بلوچستان میں۔ تو یہ جو پہلا مطالبہ ہوتا ہے اس پر تو فواد حسن فواد صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے کوئی ایک سوورن کنٹری یو این کی کمیٹی کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ آ کے کسی ملک میں تحقیقات کرے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اچھا پھر دوسرا مطالبہ سن لیں۔
دوسرا مطالبہ یہ مہرنگ بلوچ رکھتی ہیں کہ سی ٹی ڈی کو ڈس آرم کیا جائے. تو اس پر فواد حسن فواد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہونا چاہیے. تو ان مطلب مذاکرات کو دیکھ کے لگتا یہی ہے کہ یہ معاملہ 2-3 دنوں میں حل ہو جائے گا اور یہ لوگ اپنا دھرنا ختم کر دیں گے. اب چونکہ ان کا دھرنا شروع ہے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے, یہ 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں اور یہ 3 دن کا الٹیمیٹم بھی منڈے کو ختم ہو چکا ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج وینسڈے ہے اور 27 دسمبر ہے, تو 2 دن پہلے یہ الٹیمیٹم بھی ختم ہو چکا ہے. انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ ہمارے تمام لوگوں کو سب سے پہلے چھوڑیں پھر آگے مذاکرات چلیں گے. اور اب گورنمنٹ کا یہ کلیم ہے کہ ہم نے 250 لوگ جو ان کے تھے ہمارے پاس حراست میں ساروں کو ریلیز کر دیا ہے. لیکن جو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور مہرنگ بلوچ ہیں یہ اس کلیم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. یہ کہتی ہیں کہ نہیں, سنڈے کو 130 لوگوں کو چھوڑا گیا تھا اور منڈے کو کسی اور بندے کو رہا نہیں کیا گیا, اور ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگ ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس حراست میں ہیں. تو یہ ابھی 27 دسمبر کو لیٹسٹ صورتحال ہے. بلکہ جو کل شام کا واقعہ ہے 26 دسمبر کی رات کا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب گورنمنٹ کے لوگ آئے ہیں, ایجنسیز کے لوگ, جو ہمارا لاؤڈ سپیکر چوری کر کے لے گئے ہیں, اور اس کی ایک فوٹیج بھی انہوں نے شیئر کی ہے. اب یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ یار گورنمنٹ کی ایجنسیز کے لوگ لاؤڈ سپیکرز چوری کر رہے ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے ایک اس کی فوٹیج بھی جاری کی ہے. تو یہ ابھی لیٹسٹ صورتحال ہے کہ ابھی تک تو ایک فیس آف ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان. پہلے جو نظر آ رہا تھا جب منسٹرز ملے تھے کہ شاید معاملہ حل ہو جائے گا, ابھی اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے آج 27 دسمبر 2023 تک کی.